بنا دی. کہنے لگے ہمارے ساتھ کھانا کھا لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایسی ہی تھی, نیچے جاتی تھی تو چچی کے کچن میں گھس جاتی تھی, کھانا کھا کے ہی آتی تھی, اور اوپر آتی تھی تو اوپر بھی کھانا کھا لیا کرتی تھی. اور ایسا ہم سب ہی کر لیا کرتے تھے. کوئی بھی ہمیں یہ نہیں کہتا تھا کہ اپنے گھر پہ جا کے کھاؤ, ہمارے گھر پہ کیوں کھا رہے ہو. بہرحال میں بیٹھ گئی. روٹیاں دیکھ کے میرے تایا ابا کہنے لگے واہ کتنی گول روٹی, آج تک ایسی تو تمہاری تائی اماں نے بھی نہیں بنائی. میں بڑی خوش تھی کیونکہ تعریف دانش بھائی نے بھی کی تھی, اور وہ بھی پہلی بار. میں نے سوچ لیا اب جب بھی روٹی بنانی پڑے گی میں ایسے ہی بناؤں گی تاکہ اماں بھی میری تعریف کریں. کھانا کھانے کے بعد میں نیچے جانے لگی تو دانش بھائی کہنے لگے میری بات سنو, ذرا کمرے میں آنا. ان کی غیر متوقع سی بات سن کے میں کچھ حیران ہوئی کہ مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلا رہے ہیں. بہرحال میں چلی گئی. انہوں نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے ایک گفٹ پیک نکالا جو بالکل کور تھا, پیک تھا. میں بڑی خوش ہوئی, شاید روٹی گول پکانے کی خوشی میں مجھے تحفہ مل رہا ہے. وہ کہنے لگے یہ انیکا کو دے دینا. میں نے کہا او اچھا ٹھیک ہے, لائے میں دے دوں گی. انہوں نے مجھے وہ ڈبہ پکڑا دیا. میں نے کہا اور اس کا کمیشن؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا تحفہ نیچے تک لے کے جانے کا کرایہ بھی تو ہوتا ہے نا. وہ مسکرانے لگے, پھر جیب میں سے ایک چاکلیٹ نکال کے مجھے دی. میں نے کہا مجھے بچہ سمجھ رکھا ہے. دانش بھائی کہنے لگے میرے لیے تو بچی ہی ہو, پتہ ہے کتنی چھوٹی ہو مجھ سے. یہ کہہ کے میرے رخسار کو تھپ تھپایا, میرے ہاتھ میں چاکلیٹ پکڑا دی. کہنے لگے آج اسی پہ گزارا کر لو, اگلی بار تمہیں گفٹ بھی لا دوں گا. میں نے کہا یہ ہوئی نا بات, اور دیکھیں انیکا سے زیادہ قیمتی میرا تحفہ ہونا چاہیے کیونکہ میں آپ کی اکلوتی سالی ہوں. وہ ہنسنے لگے, کہنے لگے ہاں تمہارے لیے کوشش کروں گا, اچھا تحفہ لایا کروں, لیکن جو بات ہونے والی بیوی کی ہے وہ ہونے والی سالی کی نہیں ہو سکتی. اس کا تحفہ تو میں دل سے لے کے آتا ہوں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میرا تحفہ آپ پھیپھڑوں سے لے آئیے گا, لیکن بس مہنگا ہونا چاہیے, میں وہ بھی رکھ لوں گی. میری بات پہ وہ کھلکھلا کے ہنسے, کہنے لگے بہت شرارتی ہو گئی ہو, چلو جاؤ یہاں سے. میں نیچے آ گئی. انیکا ٹیبل سے کھانے کے برتن اٹھا رہی تھی. سب لوگ کھانا کھا چکے تھے. کہنے لگی یہ تم کیا منہ اٹھا کے کبھی اوپر کبھی نیچے منڈلاتی پھرتی رہتی ہو, اپنے گھر پہ نہیں رہ سکتی. میں نے کہا زیادہ باتیں مت سناؤ, یہ دیکھ رہی ہو. میں نے اسے گفٹ پیک دکھایا. کہنے لگی اب یہ کہاں سے لے آئی ہو, ضرور تایا ابا سے مانگ کر لے لیا ہوگا تم نے. جتنی تم منگتی ہو نا المیرا ہمارے خاندان میں اور کوئی بھی نہیں ہے. میں نے کہا شٹ اپ, یہ کسی خاص بندے نے مجھے دیا ہے, کسی خاص بندے کو دینے کے لیے. میں نے مسکراتے ہوئے زومانی انداز میں کہا. شاید وہ سمجھ گئی, لیکن چپ چاپ برتن اٹھا کے باورچی خانے میں چلی گئی. میں اس کے پیچھے گئی. وہ سنک پہ سارے برتن دھو کے رکھنے لگی. میں نے کہا سوچو سوچو انیکا, دانش بھائی نے تمہیں اس میں کیا دیا ہوگا؟ مجھے تو لگ رہا ہے کوئی جیولری سیٹ ہوگا, تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے جان بوجھ کے پوچھا. کہنے لگی مجھے نہیں پتا. میں نے کہا ارے ایسے کیسے نہیں پتا, پتا ہے نا لڑکے لڑکیوں کو منگنی کے بعد کیا تحفے دیتے ہیں. وہ کہنے لگی مجھے اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے. میں نے کہا اگر تم اجازت دو تو کیا تمہارے سامنے کھول لوں یا تم اکیلے میں کھولنا چاہتی ہو؟ کہنے لگی ایسی بھی کیا چیز ہو سکتی ہے, کھول لو. میں نے کہا نہیں وہ بھائی نے تمہیں دیا ہے, تم ہی کھولو تو زیادہ اچھا لگے گا, میں یہ تمہارے سائڈ ٹیبل کی رکھ رہی ہوں. یہ کہہ کے میں باہر آ گئی. کمرے میں آ کے میں نے اس کا تحفہ سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھ دیا. اب ایسا ہی ہوتا تھا, جب بھی دانش بھائی کو انیکا کو کچھ دینا ہوتا تھا تو انہیں میں ہی یاد آتی تھی, ساتھ میں مجھے بھی کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے. میں وہ تحفہ انیکا کو دے دیتی تھی, وہ دراز میں رکھ دیتی تھی. میں نے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ دانش بھائی نے تمہیں کیا دیا, اچھا نہیں لگتا تھا, ان کی آپس کی بات تھی. میرا 1 مہینہ بہت اداسی سے گزرا. لگ رہا تھا پورا گھر خالی ہے کیونکہ زیان گھر پہ نہیں تھا. جس دن وہ آیا ہم سب لوگ نیچے ہی تھے اور وہ سب کے لیے ہی کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آیا تھا. میں اس کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی. میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ میرے لیے کیا لایا ہے. سب سے پہلے اس نے انیکا کی طرف ایک گفٹ پیک بڑھایا. کہنے لگا یہ تمہارے لیے. وہ کہنے لگی کیا ضرورت تھی؟ زیان کہنے لگا لے لو, اب میں لے آیا ہوں.
اس نے پکڑ لیا، پھر اس نے چچی کو گفٹ پیک پکڑایا، پھر چچا کو، پھر اپنے دونوں بھائیوں کو، میرے چھوٹے بھائی کو، یہاں تک کہ اماں، تایا ابا کے ساتھ افشین، اس کے شوہر، سب کو تحفے پکڑا دیے۔ دانش بھائی کو بھی دے رہا تھا۔ وہ کہنے لگے تم چھوٹے ہو، مجھ سے کیوں لے کے آئے ہو میرے لیے؟ کہنے لگا نہیں، میں سب کے لیے لے کے آیا ہوں، تو آپ کے لیے بھی لے آیا، دیکھیں نا آپ۔ وہ ان کے لیے گھڑی لے کے آیا تھا۔ پھر سب کو تحفے دینے کے بعد کہنے لگا اب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اب اس میں میرے کپڑے ہیں۔ بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا میں نے کہا او ہیلو، میں رہ گئی، میرے لیے تحفہ نہیں لائے؟ کہنے لگا تم کون؟ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا زیان کے بچے، میں نے اس کے بازو پہ تھپڑ مارا۔ چچی کہنے لگی کتنی بری بات ہے، سب کے لیے لے کے آئے ہو، یہاں تک کہ ملازمہ کے لیے بھی لے کے آئے ہو، پھر میری بچی کے لیے کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ کہنے لگا کیونکہ میری نظر میں اس کی اہمیت ایک ملازمہ جتنی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، بتاؤ کیا لائے ہو میرے لیے؟ کہنے لگا میں سچ میں تمہارے لیے کچھ نہیں لایا۔ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے بہت برا لگا۔ سب کے لیے چیزیں لے کے آیا تھا، بس ایک میرے لیے کچھ نہیں لایا تھا۔ کھانا سب کا چچی کی طرف ہی تھا، لیکن میں اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ سب نے آوازیں دیں کہ کھانا کھا لو۔ چچی کہنے لگی تم میرا تحفہ رکھ لو، لیکن میں نے نفی میں سر ہلایا اور میں اوپر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا تھا۔ کیا میں اتنی غیر اہم تھی اس کے لیے، یا جان بوجھ کے نہیں لایا تھا؟ لیکن پھر بھی لانا تو چاہیے تھا۔ میں خود ہی سوال جواب کر رہی تھی جب کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا، سامنے زیان کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا اب یہاں کیوں آئے ہو؟ جاؤ نیچے جا کے بیٹھو۔ لیکن وہ اندر آ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کہنے لگا او ہو، مجھے نہیں پتا تھا تحفہ نہ ملنے کے غم میں تم رونے بیٹھ جاؤ گی۔ میں نے کہا جی نہیں، اتنے بھی اہم نہیں ہو تم میرے لیے۔ وہ تو ویسے ہی میری آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ میں بار بار اپنی آنکھوں کو رگڑ رہی تھی۔ میں کیوں روتی اس کے لیے؟ اتنا بدتمیز تھا وہ۔ کہنے لگا اچھا تو تمہاری آنکھ میں اوپر آتے ہی کمرے میں بیٹھتے ہی پتھر پڑ گیا جو تمہاری آنکھوں سے نیا بہہ رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے کھڑی ہوتی اس نے میری کلائی پکڑی، مجھے دوبارہ اپنے پاس بٹھا لیا، پھر جیب میں سے ایک چھوٹا سا گفٹ پیک نکال کے میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ لو تمہارے لیے۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ کہنے لگا اچھا سچ میں نہیں چاہیے؟ لے جاؤں واپس؟ میں نے کہا ہاں لے جاؤ واپس۔ کہنے لگا پھر ساری رات روتی رہو گی۔ رکھ لو، جب سب کے لیے لایا تھا تو تمہارے لیے بھی ساتھ ہی لایا تھا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا اور انیکا بھی اندر آ کے بیٹھ گئی۔ زیان مجھے سے بات کرتا رہا۔ کہنے لگا جب تک تمہیں تنگ نہ کر لوں مجھے کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا، اس لیے سوچا کہ اتنے آرام سے تحفہ دینے پہ مزہ نہیں آئے گا۔ پتہ ہے تمہیں، میں نے تمہیں وہاں جا کے بہت مس کیا۔ اس کی بات پہ مجھے دھچکا سا لگا۔ میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا تم سے لڑنا جھگڑنا مجھے بڑا یاد آیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب تمہیں صرف فساد اور لڑائیاں ہی یاد آئی ہیں، میں تو نہیں یاد آئی نا؟ کہنے لگا نہیں، تم بھی بہت یاد آئی تھی، اسی لیے سب سے اسپیشل تحفہ تمہارے لیے لے کے آیا ہوں اور تمہیں خاص طور پہ اوپر دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی باتیں مجھے کچھ الگ الگ سی لگ رہی تھیں۔ ایسی باتیں پہلے تو وہ کبھی بھی نہیں کرتا تھا۔ بہرحال وہ نیچے چلا گیا۔ انیکا کہنے لگی دیکھو تو صحیح کیا لایا ہے۔ پہلے اس نے اپنا تحفہ کھول کے دیکھا، بہت پیارے خوبصورت سے کنگن تھے۔ میں نے کہا یہ تو بہت پیارے ہیں۔ کہنے لگی ہاں بہت پیارے ہیں، پھر بند کر کے رکھ دیے۔ کہنے لگی تم دکھاؤ تمہارے لیے کیا ہے۔ میں نے جب گفٹ پیک کھولا تو اس کے اندر ایک ٹافی تھی۔ یہ دیکھ کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کمینہ کہیں کا یہ تحفہ لے کے آیا تھا میرے لیے۔ انیکا ہنسنے لگی۔ میں نے کہا بہت دانت نکل رہے ہیں نا تمہارے۔ کہنے لگی تم یہ رکھ لو، یہ تم پہن لو، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا جی نہیں، میں کیوں پہننے لگی، میں یہ ٹافی کھا لوں گی، لایا تو میرے لیے ہی ہے نا۔ مجھے اس کی وہ ٹافی بھی بری نہیں لگی تھی۔ جیسے ہی میرا BA کمپلیٹ ہوا میں سوچ رہی تھی کہ آگے یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں، لیکن چچا چچی رات کو ہمارے گھر آ گئے اور میں حیران ہوئی کہ رات کے اس وقت وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ وہ مسکرائے جا رہے تھے۔ میں بھی ان کے برابر میں جا کے بیٹھ گئی۔
میں نے کہا چائے بناؤں آپ کے لیے؟ کہنے لگے ہاں چائے ہی تو پینے آئے ہیں، اور وہ بھی تمہارے ہاتھ کی۔ میری والدہ کہنے لگی پھر تو خدا ہی خیر کرے جو تم اس کے ہاتھ کی چائے پینے آ گئی ہو۔ میری ماں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھیں جہاں میری برائی نہ کر لیں۔ میری چچی کہنے لگی بھابھی آپ بھی کیا ہر جگہ شروع ہو جاتی ہیں، بچی اپنی طرف سے تو کام ٹھیک ہی کرتی ہے نا، اب خراب ہو جاتا ہے تو اس میں المیرا کا تو کوئی قصور نہیں۔ میں نے کہا سن لیا اماں، چچی کتنی اچھی سوچ رکھتی ہیں، بالکل ایک ماں جیسی۔ آپ کبھی مجھے سمجھ ہی نہیں سکتی، چچی سمجھ جاتی ہیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ چچا کہنے لگے مجھے تو میری بچی ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہے، بھائی صاحب ایسا کریں کہ اسے آپ مجھے دے دیں۔ میرے والد مسکرانے لگے۔ میری والدہ کہنے لگی ہاں ہاں لے جاؤ، جب تمہارے گھر کے سارے برتن ٹوٹیں گے نا تو خود ہی ہاتھ پکڑ کے واپس اوپر چھوڑ کے جاؤ گے۔ میں نے برا سا منہ بنایا۔ میرے چچا ہنسنے لگے، کہنے لگے میری بچی پہ سارے برتن قربان، تو پھر آپ لوگوں کی اجازت ہے میں سچ میں المیرا کو لے جاؤں؟ میرے والد کہنے لگے تمہاری ہی ہے، ہمارے بچوں میں کوئی فرق تھوڑی ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے پھر، آج کے بعد المیرا میرے زیان کی امانت ہے۔ یہ سن کے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، ایسا ہی جھٹکا شاید میرے ماں باپ کو بھی لگا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ میری والدہ کہنے لگی شہناز یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میری چچی کہنے لگی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں تو ویسے بھی المیرا بہت پسند تھی، اب تو خیر سے زیان نے فیکٹری بھی جانا شروع کر دیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے گھر میں بہو لے آؤں۔ میری والدہ انہیں دیکھے جا رہی تھیں اور حیران تو میں بھی تھی۔ میرے والد کہنے لگے میں نے تو ابھی المیرا کے بارے میں ایسا کچھ سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو یونیورسٹی میں پڑھنا چاہ رہی ہے۔ میری چچی کہنے لگی لیکن مجھے تو بھائی شادی جلدی چاہیے بھائی صاحب، میں زیان کی شادی جلدی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے اور کتنا خوش ہونا چاہیے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو رشتہ بھیجا تھا۔ بہرحال میں بھی اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ خیر رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ چچا چچی کے جانے کے بعد جب انیکا کمرے میں آئی تو کافی چپ چپ سی تھی، میرے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا چچا چچی کبھی ایسی بات بھی کر سکتے ہیں۔ کہنے لگی یقین تو ہم سب کو ہی نہیں آ رہا، تم بتاؤ تمہیں کیا زیان پسند ہے؟ میں نے کہا اتنا برا بھی نہیں ہے، اچھا ہے، لڑ مڑ کے گزر ہی جائے گی ہماری زندگی۔ سچی بات یہ تھی کہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے دل میں سوچا موصوف کو مری اسلام آباد جا کے یہ احساس ہوا ہوگا کہ میں اس کے لیے کتنی اہم ہوں، تبھی تو مجھے مس کر رہا تھا۔ انیکا کہنے لگی دیکھو کزنز کا لڑنا جھگڑنا الگ بات ہے، اور لڑتے جھگڑتے میاں بیوی بن کے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، سچ پوچھو تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ انیکا کہنے لگی کتنا اچھا؟ میں نے کہا اتنا اچھا کہ اس کے ساتھ میں اپنی ساری زندگی گزار سکتی ہوں۔ میری بات پہ وہ مسکرائی، کہنے لگی یہ تو اچھی بات ہے۔ میں اندر ہی اندر بے حد خوش تھی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زیان میرے لیے رشتہ بھی بھجوا سکتا ہے۔ بہرحال ایک ہفتے کے بعد ہماری منگنی تھی۔ چچی مجھے اپنے ساتھ بازار لے کے گئی تھی۔ منگنی کی ساری چیزیں میری پسند سے آئیں۔ منگنی کی رسم سے پہلے زیان اوپر نہیں آیا۔ ہماری منگنی ایک ہال میں کی گئی۔ جب وہ میرے برابر میں بیٹھا تو دل میں بہت کچھ ہو رہا تھا، اچھا لگ رہا تھا۔ دانش بھائی کہنے لگے اب یہ نہ ہو شادی کے بعد تم دونوں چوہا بلی کی طرح لڑتے رہو۔ زیان کہنے لگا لڑنے کے لیے تو اس سے شادی کر رہا ہوں، اس کا جینا حرام کر کے رکھ دوں گا۔ میں نے بھی یہ لحاظ نہیں کیا کہ میں منگنی کی دلہن بنی بیٹھی ہوں۔ میں نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا بعد میں پتہ چلے گا تمہیں کہ کون کس کا جینا حرام کرتا ہے۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگا جیسے وہ یہ بات مذاق سے نہیں کہہ رہا، بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ شاید میرا وہم تھا کیونکہ بعد میں وہ مسکرانے لگا، لیکن میرا دل پہلی بار بڑی زور سے دھڑکا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ کچھ ہی دیر میں چچی آ گئی، کہنے لگی یہ لو زیان المیرا کو انگوٹھی پہنا دو۔
انگوٹھی اس نے پکڑ لی تھی، پھر میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، میں نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی، پھر میں نے بھی پہنا دی۔ ہماری بہت سی تصاویر کھینچی گئیں۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ دانش بھائی اور انیکا کی بھی تصاویر بنائی گئی تھی۔ پھر سب لوگ ہمیں مٹھائی کھلانے لگے۔ بہرحال منگنی کی رسم ختم ہو چکی تھی۔ کھانا وانا کھانے کے بعد جب ہم اپنے اپنے گھروں میں واپس آئے تو مجھے کپڑے بدلنے کی بہت جلدی تھی، کیونکہ ہماری منگنی موسم گرما میں ہوئی تھی اور اتنا فینسی ڈریس پہن کے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ لیکن واش روم میں انیکا تھی۔ کافی دیر میں اس کا انتظار کرتی رہی۔ بالآخر میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ میں نے کہا جلدی بھی کرو یار، کیا کر رہی ہو؟ مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں۔ کہنے لگی بس آ رہی ہوں۔ جب وہ باہر آئی تو منہ دھلا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی نہیں وہ کاجل لگا تھا نا، تمہیں تو پتہ ہی ہے اس سے آنکھوں میں الرجی ہو جاتی ہے، ریڈ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا اچھا، پہلے تو کبھی نہیں ہوئی۔ کہنے لگی کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے تو ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہوتی ہوگی۔ میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ میں نے اپنے کپڑے چینج کیے۔ رات کو زیان کی پہنائی ہوئی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی۔ جاگ تو انیکا بھی رہی تھی، میرے ہاتھ کی انگوٹھی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا دیکھ رہی ہوں اس کنجوس نے مجھے انگوٹھی سونے کی پہنائی ہے یا پھر چاندی کی انگوٹھی پہ سونے کا پانی پھروا کے میرے ہاتھ میں پہنا دی۔ مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے یہ۔ میری بات پہ وہ کہنے لگی بری بات ہے، یہ چچی نے خریدی ہوگی یقیناً۔ میں نے کہا ہاں اگر چچی نے خریدی ہے تو پھر میں ان کے خلوص پہ شک نہیں کر سکتی، لیکن یہ جو زیان کا بچہ ہے نا یہ اتنا اچھا نہیں ہے، یقیناً انگوٹھی چاندی کی ہے۔ میں ابھی بات کر ہی رہی تھی جب میرے فون پہ زیان کی کال آنے لگی۔ میں نے کہا اب یہ فون کیوں کر رہا ہے؟ انیکا کہنے لگی بات کرنی ہوگی تم سے، کر لو بات۔ پہلی بار میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ ہم نے ہمیشہ لڑائی ہی کی تھی۔ میں نے کہا انیکا یار میں کیا بات کروں گی، میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ لڑائی کی ہے، پیار محبت والی باتیں مجھے نہیں آتی۔ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کروٹ بدل چکی تھی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا کیسی ہو؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ کہنے لگا سوئی نہیں ابھی تک، بڑے آرام سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا سو جاؤں گی جب مجھے نیند آئے گی۔ کہنے لگا اس کا مطلب تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ مجھے بھی نہیں آ رہی۔ اس کی بات مجھے بڑی عجیب سی لگی، شاید اس لیے کہ ہم نے کبھی آپس میں ایسی بات کی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا نہیں مجھے تو نیند آ جائے گی، اب آ بھی رہی ہے، تم بتاؤ فون کیوں کیا؟ کہنے لگا ایک منگیتر اپنی منگیتر کو فون کیوں کرتا ہے؟ اس کی بات پہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا دیکھو یہ منگیتر ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ ایسی ویسی باتیں نہیں کروں گی۔ کہنے لگا لیکن مجھے تو کرنی ہے، اسی لیے تو تمہیں فون کیا ہے، تمہارے ساتھ ایسی ویسی باتیں کرنے کے لیے۔ میں نے کہا زیان کے بچے میرے ساتھ نا بالکل تمیز کے ساتھ رہنا، سمجھے نا؟ مجھ سے نہیں ہوتی ایسی باتیں، اور میں جا کے چچا کو بتا دوں گی کہ آپ کا بیٹا رات کو مجھے فون کر کے تنگ کرتا ہے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا پھر شادی کے بعد بھی یہی کہو گی کہ میں تمہارے کمرے سے باہر جا رہی ہوں، چچی کو جا کے بتا دیتی ہوں کہ آپ کے بیٹے نے میرا ہاتھ پکڑا ہے، یا مجھے کس کی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑانے شروع کیے تھے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ بے شرم، بدتمیز، میں منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی۔ انیکا نے کروٹ میری طرف لی، کہنے لگی اب کیا ہوا؟ سونے بھی دو یار۔ میں نے کہا تمہیں سونے کی پڑی ہوئی ہے؟ میں تو اس لڑکے کے تیور دیکھ کے حیران ہوں، کہاں تو سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا اور اب گندی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ آج کے بعد میں اس کا فون نہیں اٹھاؤں گی۔ میں نے فون آف کیا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ چند روز بعد تائی اماں کے کہنے پر میں دانش بھائی کے کمرے کی الماری ٹھیک کر رہی تھی۔ خیر کپڑے تو مجھے کوئی خاص طے کرنے نہیں آتے تھے، لیکن بہرحال جیسے آتے تھے کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آئے، کہنے لگے کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا وہ تائی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی شرٹ دیکھی، کہنے لگے ایسے طے کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں تو ایسے ہی طے کر، بلکہ آپ کو تو بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہوں،
اپنے تو میں یوں ہی لپیٹ کے الماری میں پھینک دیتی ہوں۔ وہ میری بات سن کے کہنے لگے کیا ہوگا تمہارا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، اب تو مجھے سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چچی ہے نا، اور زیان بھی تو ایسے ہی ہے۔ کہنے لگا پتہ نہیں تم دونوں کا کیا ہوگا، پورے گھر کا تم لوگ کباڑ خانہ بنا کے رکھ دو گے۔ میں نے کہا کم از کم آپ کے گھر میں ایسا نہیں ہوگا، میری بہن بہت سلیقہ شعار ہے، بے ترتیب تو بس میں ہوں۔ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے تمہاری بہن نے تو منگنی کی انگوٹھی پہنتے ہی مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کون سے امتحان میں ڈال دیا آپ کو؟ کہنے لگے زیان کو دیکھا ہے تم نے، بڑے آرام سے اوپر آ جاتا ہے، تم بھی نیچے چلی جاتی ہو۔ میں نے کہا ہاں تو میں کون سا پہلی بار جا رہی ہوں؟ وہ کہنے لگے ہاں لیکن انیکا بالکل بھی اوپر نہیں آتی، لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے درمیان منگیتر کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے۔ میں اس کا کزن بھی تو ہوں، میری ماں اس کی تائی اماں بھی تو لگتی ہیں، نیچے کبھی چلا جاؤں تو کمرے میں چھپ جاتی ہے، دل چاہتا ہے انسان کچھ بات چیت کرے۔ میں نے کہا یہ تو بات ہے، آپ نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا، میں آپ کا مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیتی۔ میری بات سن کے کہنے لگے اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں امی سے اجازت لے لوں گی اور پھر آپ انیکا کے ساتھ کسی آئس کریم پارلر چلے جائیے گا یا کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیجئے گا، بات بھی کر لیجئے گا۔ میری بات سن کے کہنے لگے اگر تم ایسا کروا دو تو شادی پہ مہندی کا جوڑا میری طرف سے۔ میں نے کہا سچی وعدہ کریں؟ میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا، انہوں نے بھی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگے پکا وعدہ۔ یہ سن کے میں بہت خوش ہوئی، میں نے کہا اب یہ کپڑے آپ خود طے کریں، میں جا کے آپ کا یہ والا کام کرتی ہوں۔ وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے جاؤ، ویسے بھی جس طرح تم کپڑے طے کر رہی تھی خدا کی پناہ۔ میں نیچے آ گئی، بڑی مشکل سے میں نے اپنی والدہ کو اس بات پہ راضی کیا کہ آخر دونوں کزنز بھی تو ہیں، کچھ نہیں ہوتا، جانے دے انہیں کھانا کھانے کے لیے۔ میری والدہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے ایسی باتیں ہمارے خاندان میں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے کہا امی دور پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، آپ وہیں کی وہیں ہیں۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، زیان بھی تو اوپر آ جاتا ہے، میں بھی تو چچی کے گھر چلی جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگی پہلے اپنی بہن سے پوچھ لو، وہ تو ایسے پردہ کر رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ میں نے کہا اس کو سیٹ کر لوں گی میں، آپ بس مجھے یہ بتائیں آپ کی طرف سے تو اجازت ہے نا؟ کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے، میں بھلا کیوں انکار کروں گی۔ کمرے میں جا کے میں نے انیکا سے کہا جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا تم اتنے سوال کیوں کرتی ہو، میں نے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، تم بھی چلو، تم کیا دکھی آتما بن کے بیٹھی رہتی ہو، چلو جلدی سے تیار ہو۔ کہنے لگی تم اپنی دوست کے ساتھ انجوائے کرو گی تو میں یوں بیٹھ کے کیا کروں گی؟ میں نے کہا تم مچھر مارنا، مکھیاں اڑانا، کچھ بھی کرنا، لیکن میں کچھ نہیں سنوں گی۔ میں نے الماری میں سے اس کے کپڑے نکالے، میں نے کہا یہ پہن لو، یہ بہت اچھا ہے۔ کہنے لگی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، میں کڑھائی والا سوٹ پہن کے کیوں جاؤں؟ میں نے کہا تو دوست کے گھر جاتے ہیں تو کیا منہ اٹھا کے چلے جاتے ہیں؟ کہنے لگی اچھا پہن لیتی ہوں، تم کیا پہنو گی؟ میں نے کہا میں تم سے اچھا پہن کے جاؤں گی، جاؤ تم پہلے یہ پہن کے آؤ۔ میں نے بھی ایک اچھا کاٹن کا سوٹ پہن لیا، میں نے کون سا کہیں جانا تھا، میں صرف اسے تیار کروانا چاہتی تھی۔ اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کیا تو کہنے لگی مجھے تو تم یوں تیار کر رہی ہو جیسے میں نے اپنی دوست کے گھر جانا ہے، خود تم نے سمپل سا سوٹ پہن رکھا ہے۔ میں نے کہا بہت بولتی ہو یار تم، چپ کر جاؤ۔ پھر میں نے اس کے بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو، میں چٹیا باندھ کے جاؤں گی۔ میں نے کہا جی نہیں، تم بالکل ویسے جاؤ گی جیسے میں چاہتی ہوں۔ ہلکا پھلکا میں نے بھی میک اپ کر لیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے میں باہر لے گئی۔ میں نے کال کی دانش بھائی کو تو وہ پہلے سے گاڑی میں موجود تھے۔ کہنے لگے ہاں بولو کہاں تک معاملہ پہنچا؟ میں نے کہا بس سیڑھیاں اتر رہی ہوں۔ کہنے لگے اوکے ٹھیک ہے، باہر آؤ میں تمہیں گاڑی میں ہی ملوں گا۔ میں جیسے ہی انیکا کے ساتھ مین دروازے سے باہر آئی، گاڑی میں دانش بھائی کو دیکھ کے وہ گھبرائی، کہنے لگی تو کیا ہم ان کے ساتھ جائیں گے؟ میں نے کہا اور کیا، یہ ہمیں ڈراپ کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے کی طرف جاتی، پیچھے کی نشست کا دروازہ کھولتی، میں نے جلدی سے فرنٹ ڈور کھولا۔ میں نے کہا یہاں بیٹھو نا، پیچھے میں بیٹھوں گی۔ وہ مجھے غصے سے گھور رہی تھی، آنکھیں پھیلا کے دیکھ رہی تھی، لیکن دانش بھائی کے سامنے کچھ بولی نہیں، چپ چاپ آگے جا کے بیٹھ گئی۔
میں نے دروازہ بند کیا. میں نے کہا اوکے بائے بائے. یہ سن کے انیکا کے ہوش اڑے تھے. دانش بھائی کہنے لگے اوکے خدا حافظ اینڈ تھینک یو ویری مچ. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ایسا کوئی بھی کام ہو تو آپ مجھے یاد کر سکتے ہیں. وہ دونوں جا چکے تھے. عین اسی وقت زیان کی گاڑی بھی آ کے کھڑی ہوئی. وہ شاید فیکٹری سے واپس آیا تھا. دانش بھائی کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا. گاڑی سے اتر کے کہنے لگا یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ڈیٹ پہ جا رہے ہیں. اس نے بڑے تعجب سے مجھے دیکھا. میں نے کہا بیچارے دانش بھائی جب سے منگنی ہوئی ہے انہیں ایک بھی موقع نہیں ملا انیکا سے بات کرنے کا, اس لیے میں نے سوچا کہ یہ شبھ کام چلو میں اپنے ہاتھوں سے کر دوں. وہ کہنے لگا بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کو ملوانے کا, ڈیٹ پہ بھیجنے کا. میں نے کہا تو اس میں برائی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا منگیتر تو تم بھی میری ہو, تو کیا میں بھی تمہیں ریسٹورنٹ میں ڈیٹ پہ لے جا سکتا ہوں؟ اب میں کچھ نروس ہوئی. میں نے کہا ہم تو بات چیت کرتے رہتے ہیں نا. کہنے لگا کون سی بات کرتی ہو تم؟ فضول بولتی رہتی ہو, اسے تم بات چیت کہتی ہو. میں نے کہا تو اور کیا ہوتا ہے, یہی سب کچھ تو ہوتا ہے. میں نظریں چرا رہی تھی. کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے دانش بھائی اور انیکا ریسٹورنٹ میں جا کے بونگیاں ماریں گے جیسے تم مارتی ہو؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا, یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے. اس سے پہلے کہ میں گھر کے اندر جاتی وہ میری کلائی پکڑ چکا تھا. کہنے لگا جب تمہاری بہن جا سکتی ہے ڈیٹ پہ تو ہم کیوں نہیں, چلو گاڑی میں بیٹھو. میں نے کہا میں نے امی سے نہیں پوچھا. کہنے لگا تو میں کیا کروں, اپنا بھی پوچھ لینا چاہیے تھا نا, دوسروں کے راستے ہموار کرنے کا بہت شوق ہے تمہیں. چلو بیٹھو گاڑی میں. وہ مجھے گاڑی کی فرنٹ سیٹ کے پاس لے کے آیا, دروازہ کھولا, میں اندر بیٹھ گئی. وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا. کہنے لگا کہ اس ریسٹورنٹ میں گئے ہیں وہ لوگ. میں نے کہا ہم وہاں کیوں جائیں گے؟ کہنے لگا بتاؤ تو. وہاں نہیں جائیں گے اس لیے پوچھ رہا ہوں, ہم کہیں اور جائیں گے, یہ نہ ہو ہم بھی وہیں پہنچ جائیں. میں نے اسے ریسٹورنٹ کا نام بتا دیا, لیکن گاڑی اس نے اسی ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑی کی. میں نے کہا یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا دیکھتے ہیں نا دونوں ڈیٹ کیسے مارتے ہیں. مجھے بھی اس کی بات میں کافی دلچسپی سی محسوس ہوئی. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم اندر گئے سامنے ٹیبل پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. انیکا بے حد نروس تھی. اس سے پہلے کہ میں زیان سے یہ کہتی کہ ہم کسی اور ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, وہ سیدھا ان دونوں کی ٹیبل کے پاس گیا اور انیکا کی برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا. یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی. حیران تو دانش بھائی بھی ہو گئے تھے کیونکہ زیان کو دیکھ کر دانش بھائی اور انیکا دونوں ہی حیران ہوئے تھے. میں ابھی بھی ریسٹورنٹ کے بیرونی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی جب زیان مجھے کہنے لگا ارے آ جاؤ, وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ تمہاری اپنی سگی بہن ہے اور دانش بھائی تو ویسے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں. میں بڑی شرمندہ سی آئی. کتنی بری بات تھی جو ہم نے کی تھی. ان کی پرائیویسی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دانش بھائی مجھے دیکھنے لگے. جس ٹیبل پہ وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں صرف 4 کرسیاں تھیں. انیکا کے برابر والی کرسی پہ زیان بیٹھ چکا تھا, اس لیے مجھے دانش بھائی کے برابر والی کرسی پہ بیٹھنا پڑا. زیان کہنے لگا ویسے یہ تو بڑی غلط بات ہے. منگنی تو ہماری بھی ہوئی ہے اور ڈیٹ پہ آپ دونوں اکیلے آئے ہیں. ہم لوگوں کو بھی ساتھ کہہ لیتے. ہمارا بھی دل ہے, کیوں المیرا, ہمارا بھی دل ہے نا. یہ کہتے ہوئے وہ انیکا کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے سامنے مینیو کارڈ پڑا تھا. زیان نے وہ پکڑ لیا. کہنے لگا دانش بھائی آپ کی پہلی ڈیٹ کی خوشی میں بل آپ دیں گے, اگر اجازت دیں تو آرڈر کر دوں. دانش بھائی بڑی ہی خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے لیکن ان کے چہرے پہ صاف ناگواری چھائی ہوئی تھی. زیان کہنے لگا بتاؤ المیرا کیا کھاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں مجھے تو بالکل بھی بھوک نہیں ہے, میں کھانا کھا کے آئی تھی. وہ کہنے لگا ایسے کیسے, بل دانش بھائی نے دینا ہے, وہ بھی اپنی پہلی ڈیٹ کی خوشی میں. چلو انیکا تم بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا. زیان کہنے لگا اچھا شاید میں نے اور المیرا نے آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب کر دی. اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. دانش بھائی کہنے لگے نہیں بیٹھو یار, ایسی بھی کوئی پرائیویسی نہیں ہے, بس یوں ہی باہر کھانے کا موڈ تھا تو اس لیے ہم دونوں باہر آ گئے. زیان کہنے لگا بہت اچھا کیا, جب بھی آپ کا ارادہ ہو بس مجھے ایک کال کر دیا کریں,
میں بھی المیرا کو لے کے آ جا کروں گا، ساتھ بیٹھیں گے، گپے لگائیں گے، باتیں کریں گے اور ساتھ میں کھانا بھی کھائیں گے۔ اگلی بار بل میں دوں گا۔ زیان نے آرڈر کیا، سنگاپورین رائس، ساتھ میں پیزا بھی تھا۔ ہم چاروں نے اسی میں ڈٹ کے کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے آئس کریم بھی منگوا لی۔ کہنے لگا انیکا کو تو چاکلیٹ آئس کریم پسند ہے، میں بھی وہی کھاتا ہوں۔ المیرا تم کون سی آئس کریم کھاؤ گی؟ میں نے کہا میں بھی چاکلیٹ ہی کھاتی ہوں۔ پھر وہ دانش بھائی سے پوچھنے لگا، وہ کہنے لگے اسٹرابری فلیور۔ آئس کریم بھی اس نے منگوا لی، بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ زیان کہنے لگا اگر آپ لوگوں کا مزید بیٹھنے کا ارادہ ہے تو ہم دونوں چلے جاتے ہیں۔ دانش بھائی کہنے لگے نہیں، بس ہم لوگ بھی گھر ہی جا رہے ہیں، اٹھو انیکا واپس چلتے ہیں۔ بار بار فہمائشی نظروں سے دانش بھائی مجھے دیکھ رہے تھے کہ سب کچھ ارینج بھی میں نے ہی کیا اور ان کے رنگ میں بھنگ بھی میں نے ہی ڈال دی، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زیان کو اتنا ہی شوق تھا تو ہم کہیں اور بھی جا کے کھا سکتے تھے۔ اگر اسے بل نہیں دینا تھا تو مجھ سے کہہ دیتا، میں دے دیتی، لیکن ان کی ملاقات کو خراب کرنے کا کیا جواز تھا؟ کتنی بری بات تھی۔ پہلے دانش بھائی کی گاڑی بنگلے کے اندر پورچ پہ لگی، پھر ہماری۔ انیکا فوراً گاڑی سے نیچے اتری، اوپر کے پورشن میں چلی گئی۔ پھر دانش بھائی بھی گاڑی سے اتر گئے۔ جب میں کمرے میں آئی تو انیکا اپنی جیولری اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینک رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ غصے میں ہے اور اس کا غصہ بجا بھی تھا۔ کہنے لگی یہ کیا حرکت تھی المیرا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا زیان یہ سب کچھ کرے گا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کی ملاقات خراب ہو۔ وہ کہنے لگی او یو شٹ اپ، تمہیں کس نے کہا کہ تم میری ملاقات ہے؟ میں نے کہا امی نے اجازت دی تھی۔ کہنے لگی امی کون ہوتی ہیں اجازت دینے والی؟ اور بنا پوچھے تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کرنے کی؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ اسے غصہ اس بات پہ آئے گا کہ میں نے اسے دانش بھائی کے ساتھ بھیجا۔ مجھے تو لگا تھا اسے غصہ زیان پہ آئے گا۔ میں نے کہا تم اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارا منگیتر ہے، ہونے والا شوہر ہے، چند مہینوں بعد تم دونوں کی شادی ہے۔ کہنے لگی پتا ہے مجھے، شادی ابھی ہونی باقی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، اور جب مجھے لگے گا کہ مجھے دانش کے ساتھ باہر جانا ہے تو میں خود اس سے کہہ دوں گی، اور امی سے میں خود اجازت لے سکتی ہوں۔ میرے منہ میں بھی زبان ہے، تمہیں میرے معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد تم نے یہ حرکت کی تو یاد رکھنا مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اسے غصہ کس بات پہ آ رہا تھا؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا تھا۔ بہرحال جب وہ واش روم گئی تو دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ میں نے اپنے کانوں کے ٹاپس اتارے ایک طرف رکھ دیے، اس کی بکھری ہوئی جیولری بھی میں نے سمیٹی۔ مجھے پتا تھا وہ بہت غصے میں ہے، حالانکہ اتنے غصے والی بات تھی نہیں جتنا اسے غصہ آ رہا تھا۔ اگر زیان مجھے کہیں کسی اور ریسٹورنٹ میں لے جاتا تو ہم دونوں ایک اچھا وقت گزار سکتے تھے۔ مجھے تو یہ بات اتنی بری نہیں لگتی، میرا کزن تھا، میرا منگیتر بھی تھا اور میرے دل میں بھی موجود تھا، لیکن انیکا کا رویہ میرے لیے بے حد عجیب تھا۔ دیکھنے میں دانش بھائی اچھی خاصی شخصیت کے مالک تھے، گڈ لکنگ بھی تھے، انیکا سے 8 سال بڑے تھے لیکن لگتے نہیں تھے۔ ان کا کپل ایک بہت اچھا کپل تھا۔ بہرحال اکثر زیان ہمارے پورشن میں آ جاتا تھا، بنا دستک کے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کا ایک ہی کمرہ تھا۔ میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، میگزین پڑھ رہی تھی، اور انیکا کسی کھانے کی ریسیپی بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی رات کو یہی ٹرائی کروں گی، جب زیان آ کر بیڈ پر بالکل انیکا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہو کزن؟ انیکا نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور ہٹا لی۔ وہ اس کے موبائل میں دیکھنے لگا۔ او ہو، تو دانش بھائی کے لیے ابھی سے نئی ڈشز بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انیکا نے اسے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا اے لڑکی، تم میرے لیے کچھ بنانا نہیں سیکھو گی؟ میں نے کہا چچی ہے نا، سکھا دیں گی، ویسے بھی انہیں سب کچھ بنانا آتا ہے۔ کہنے لگا پھر بھی سم تھنگ اسپیشل، کچھ تو سیکھو اپنی بہن سے، کچھ سیکھ لو۔ کتنی فکر ہے اسے اپنے منگیتر کی، اسے خوش کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہی ہے، اور ایک تم ہو، تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے۔
میں نے کہا اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ تمہاری شکل پرواہ کرنے والی ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا شکل کی تو بات ہی مت کرو، بہت لوگ مرتے ہیں میری شکل پہ۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر ان سے شادی کر لیتے نا، میرا رشتہ کیوں مانگا تھا؟ کہنے لگا تم خوش فہمی میں ہو کہ میں تمہارے حسن پہ مر مٹا ہوں، حسن تم میں ہے ہی نہیں، میں تو بس صرف ایک خاص مقصد کے لیے تم سے منگنی کی ہے، تمہیں شادی کے بعد بتاؤں گا کہ اصل راز کیا ہے۔ میں نے میگزین ایک طرف پھینکا، میں نے کہا شادی کے بعد کیوں؟ ابھی بتاؤ مجھے۔ میں اٹھ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ انیکا اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگا بتا دوں؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ، کیا بات ہے، کس مقصد کے تحت تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا انیکا کہنے لگی زیان پلیز جاؤ یہاں سے۔ پتہ نہیں کیوں وہ گھبرائی تھی۔